والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ العظیم. یہ مبارک سورت سورہ یوسف ہے. اس کی ابتدائی جو باتیں ہیں وہ آ چکی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا. تمام واقعات میں سب سے زیادہ بہترین احسن فرمایا. احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے. جیسے ایک آدمی حسین ہے دوسرا احسن ہے. احسن کے اندر حسن جمال زیادہ ہوتا ہے. جیسے جمیل خوبصورت کہتے ہیں، اجمل کہتے ہیں جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو. تو اس کو احسن القصص فرمایا. تمام واقعات میں سب سے زیادہ بہترین واقعہ اچھا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کو فرمایا احسن الحدیث. تمام کلام میں سب سے زیادہ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. اور انسان کو جو پیدا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں انسان جیسا کوئی نہیں. انسان جیسا کوئی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جیسے جنات ہیں، جیسے حیوانات ہیں، جیسے چرند پرند ہیں، انسان جیسا کوئی نہیں. انسان جیسا کوئی نہیں. عقل و فہم کے اعتبار سے بھی، اور زیادہ ڈھیل ڈول بھی اس کا نہیں ہے، اور بالکل چھوٹا سا بھی نہیں چڑیوں کی طرح. ایک میانہ قد اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور پھر جو عقل اور فہم، سبحان اللہ، عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ انسان جو ہے یہ بنیان رب ہے. الانسان بنیان رب. یہ انسان اللہ کی تعمیر ہے. تو سوال ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی تعمیر ہیں، انسانی کو کیوں فرمایا تعمیر ہے؟ جیسے ایک آدمی تعمیر کرتا ہے، مختلف مکانات بلڈنگیں بناتا ہے، لیکن ایک بلڈنگ اور ایک مکان وہ بہت ہی خوبصورت بناتا ہے، ساری کاریگری کے کمالات اس میں دکھاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر تاج محل ہے. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے تاج محل بنایا ہے اس سے پہلے بھی تو انہوں نے عمارتیں بنائی ہوں گی، یا ایسے اناڑیوں کو لایا اور تم تاج محل بنا لو، تو انہیں ماہروں کو تلاش کیا ہوگا. تو اب انہوں نے تاج محل بنا لیا، ایک عجوبہ بن گیا. تو اگر ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی عمارتیں بنائی ہیں تو قابل فخر عمارت تمہاری نظر میں کون سی ہے؟ وہ کہیں گے تاج محل ہے، حالانکہ باقی عمارتیں بھی ہیں. ایسے حدیث میں ہے کہ قابل فخر مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. کیا ہے؟ جی. اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے
چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ احسن اور اجمل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، ان میں بالخصوص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عارفین نے یہی لکھا ہے، اگر کائنات میں انسان سے زیادہ کوئی مخلوق بہترین ہوتی تو اسی روپ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے، لیکن آپ نے دیکھا اس سے زیادہ عجیب ہے، اور کیسے آنکھیں کیسے بنائی، کان کس طرح بنائے، اور دماغ کیسے رکھا، اور گردن کیسے بنائی، پھر آدمی کا سارا جسم اس پر غور کر لیں تو گھٹنے ہیں اور پاؤں ہیں اور انگلیاں ہیں اور کیسے جوڑ کتنے ہیں، پھر کیسے کیسے بنائے اس کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فخر ہے انسان کے اوپر، الانسان بنیان الرب، یہ رب کی تعمیر ہے۔ پھر فرمایا ملعون من ہدم بنیان الرب، وہ شخص ملعون ہے جو اللہ کی تعمیر کو ڈھا دے، اس کو منہدم کرے، اس کو گرا دے۔ اسی وجہ سے دوسرے کو مارے گا تب بھی ملعون ہے، خود مارے گا اپنے آپ کو، جو خودکشی کہتے ہیں، تب بھی مجرم ہے، تب بھی، کہ یہ تو عمارت ہے۔ تو اس طرح اللہ کو فخر ہے انسان کے اوپر۔ غور کر لیتے ہیں کس طرح داڑھی بنائی ہے اور کس طرح سر کے بال بنائے ہیں، بہرحال تو احسن فرماتے ہیں۔ اس کو احسن اس لیے فرمایا کہ جس شخص کا تذکرہ، جس ہستی کا تذکرہ اس میں ہے وہ خود حسین تھے، وہ خود اسے احسن فرمایا۔ تو سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں بیان فرمائے قرآن پاک کے اندر؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الہامی کتاب لکھی ہے، واقعی الہامی کتاب ہے، وہ تفسیری کے اوپر ہے، اصول تفسیر۔ اس کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ کتاب کا نام الفوز الکبیر، لفظی ترجمہ بڑی کامیابی۔ اور انہیں خود فرمایا ایک دروازہ اللہ نے میرے لیے کھول دیا علم تفسیر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ یہ تو ایک دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ اچھا یہ ہے، تو پھر اس کے بعد میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میں اس کو قلم بند کر لوں۔ کتاب چھوٹی سی ہے، اصل فارسی میں ہے، پھر عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، پھر اردو میں ترجمہ ہوا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ تمام لوگوں نے، جو فارسی جن کی زبان ہے یا پھر اس میں عربی ہوا، سب لوگوں نے کہا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، عام لوگوں کی، عام علماء کی، یہ واقعی الہامی ہے۔ تو انہوں نے اس میں فرمایا قرآن پاک کے اندر 5 علوم ہیں۔ کتنے؟ 5 قسم کے علوم ہیں۔ کوئی بھی آیت اٹھا لو، کوئی بھی صورت اٹھا لو، وہ ضرور ان 5 علوم میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ آپ قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے، اس کا تعلق اس علم کے ساتھ ہے۔ آپ علم ترى پڑھیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آپ کوئی بھی آیت اٹھا لیں، حلال و حرام کی ہو، کچھ بھی ہو، واقعہ ہو، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے اس میں فرمایا قرآن پاک میں 5 علوم ہیں۔ کتنے؟ 5 قسم کے۔ ایک کو انہوں نے فرمایا علم الاحکام، اس میں احکامات ہیں۔ نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، طواف کر لو، اعتکاف کر لو، قربانی کر لو، فلاں کام مت کرو، یہ احکامات ہیں۔ یہ ایک علم ہے، علم الاحکام۔ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ہم آیتیں اٹھا لیں گی احکامات کے، چاہے وراثت کا ہو چاہے کچھ کا، تو اسی کے ساتھ جڑ جائے گا علم الاحکام۔ دوسرا علم حضرت نے لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کے 2 نام ہیں، علم المخاصمہ یا علم الجدل۔ علم المخاصمہ والجدل۔ مخاصمہ اور جدل کہتے ہیں جب کوئی کسی کے ساتھ بحث کر لے، کیا کر لے؟ بحث کرے، اور اس کے غلط عقیدے کی تردید کر لے، وہ ادھر سے سوال کرے، ادھر سے جواب دے دے، جسے مناظرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا قرآن پاک کے اندر ایک علم ہے علم الجدل، علم المناظرہ۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ جدل کرے گا، کس کے ساتھ مناظرہ کرے گا؟ 4 طبقوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ 4 طبقوں کے ساتھ۔ مشرکین، کیا؟ منافقین، یہود نصارہ۔ یہود، جی، چونکہ اس وقت دنیا میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور انہوں نے اپنا عقیدہ گھڑ رکھا تھا۔ تو قرآن پاک ان کو بتاتے یہاں تک تو تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اس کے آگے صحیح نہیں، اس کے آگے صحیح نہیں۔ مثلا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اللہ نے اس کی تردید کی، اور یہود عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اس کی تردید کی۔ اور یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل غلط، بالکل غلط ہے کہ کیوں نہیں آگ میں جاؤ گے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ چاہے نبی زادہ ہو یا کوئی ہو، دوزخ میں جانا پڑے گا۔ جو نیک عمل کر کے آئے گا جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ یہ ان کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ تو یہود کی تردید، نصارہ کی تردید۔
اور نصارہ خود آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے. اسی طرح سے یہود بھی اعتراضات کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، ان کے جوابات. اور مشرکین تو تھے ہی، ان کی تعداد بہت تھی، تو ان کے عقیدے کی تردید، کیونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے اور خود مردہ کھاتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، اور تو ان کا عقیدہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں. اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ کشمکش ہوتی تھی اور مناظرے ہوتے تھے، بہرحال یہ علم الجدل. چوتھا طبقہ تھا منافقین کا. کن کا؟ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جگہ 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 ان کی تردید فرماتے تھے. تو سورہ منافقون بھی نازل فرمایا. تو ایک قرآن پاک میں ایک علم ہے، وہ ہے علم الاحکام، ایک علم الجدل، ایک ہے جدل. تو اس کے بعد تین ہیں. اس کے بعد وہ تین کیا ہیں؟ ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں اپنی نعمتیں بیان کر کے. کس کی؟ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، زمین سے غلے اگائے، یہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا. آپ احسان کیوں نہیں مانتے؟ آپ احسان، میں نے تم کو اتنا نوازا ہے، یہ ساری چیزیں. تو غیر نصیحت کی جاتی ہے، ان کو یاد دلایا جاتا ہے اپنی نعمتیں. چنانچہ سورہ رحمان میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، بہت نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور جنات اور انسان دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اور 31 جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک نعمت کا تذکرہ کیا، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ اتنی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو. بظاہر تو تکرار ہے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر یہی ایک آدمی کہے گا یہ بار بار تکرار ہو رہا ہے، یہ تو فساد و بلاغت کے خلاف ہے. اسے کہیں نہیں، ہر نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر یاد دلاتے ہیں تم کتنی نعمتوں کا جھٹلاؤ گے اور ناشکری کرو گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک علم ہے، وہ نعمتوں کا تذکرہ ہے. کیا؟ نعمتوں کا تذکرہ. اس میں جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں اور مادی نعمتیں اور معنوی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں ہیں. اخروی نعمتیں کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھو اگر تم ایمان لاؤ گے، فرمان برداری کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ایک جنت نہیں، اس کو دوسری جنتیں دی جائیں گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مادی نعمتوں سے زیادہ قیمتی روحانی نعمتیں ہیں. کیوں؟ مادی نعمتیں یہ عارضی ہیں. ظاہر سی بات ہے، انسان جب تک زندہ ہے تو مادی نعمتوں کو استعمال کرے گا. جب مر گیا تو کیا استعمال کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، تو چھوڑنا پڑے گا سب. لیکن روحانی نعمتیں ایسی ہیں جو ابداً ابدا اس کے ساتھ رہیں گی. اسی وجہ سے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت کا تذکرہ پہلے کیا کہ جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. فرمایا الرحمن. کیا؟ اس الرحمن کا ترجمہ حضرت مفتی تقی صاحب رحمت دامت برتا نے کیا؟ سب پر مہربان. کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سب کہا نا، اس میں تو سارے آگے، ایمان والا اور جو ایمان والا نہیں ہے، فرمان بردار بھی نافرمان بھی، سب پر مہربان ہے، سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو وہ حضرت پیر صاحب اکثر پڑھتے تھے سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تو الرحمن. اس کے بعد جو اللہ نے نعمتوں کو شمار کرنا شروع کیا تو کہا الرحمن علم القرآن. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا کہ میں نے انسانوں کو قرآن پاک سکھایا. کیا؟ اور نسبت اپنی طرف کی. کس کی طرف؟ آپ کہیں گے جناب مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھایا، میں نے تو فلاں کے سب پاس پڑھا ہے. کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پڑھاتا ہے، فہم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عقل اللہ تعالیٰ دیتی ہے، ساری چیزیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب علم القرآن کہیں گے تو اس میں خاص طور سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا قرآن پاک کس کو، یہ تو نہیں بتایا. خلق الانسان، انسان کو بعد میں اس کا تذکرہ کیا اور قرآن کا تذکرہ. تو یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بذات خود بلا واسطہ قرآن پاک پڑھایا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پڑھانے اور سکھانے کے لیے بلیک بورڈ کی ضرورت نہیں ہے اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے پڑھاتے ہیں.
سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ تو بہرحال تو ایک مضمون قرآن پاک میں ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ یہ اعلیٰ کیا چیز ہے؟ یہ اعلیٰ جو ہے یہ نعمتیں ہیں کیا جی؟ آپ صبح پڑھتے ہیں اور جو اوراد شریف میں بھی آتا ہے اعلیٰ اللہ آتا ہے بہرحال۔ تو اس کے بعد چوتھا علم ہے، اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بھی ایام، یہ یوم کی جمع ہے، مراد زمانہ مراد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں، سناتے کیا ہیں؟ جو کچھ زمانے میں ہو چکا، جو کچھ زمانے میں یعنی جو زمانے میں اور اس دنیا میں پیش آیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اس امت کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو زمانے پر غور کرو، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو اس میں قوم عاد، قوم ثمود، یہ ساری سب کا تذکرہ آ جائے گا۔ اس میں قارون کا تذکرہ بھی آئے گا، فرعون کا تذکرہ بھی آئے گا، اور نیکوکاروں کا تذکرہ آئے گا، اور نافرمانوں کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ ایک علم ہے تذکیر بایام اللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے صرف نصیحت کرنا، کوئی کہانی سنانا مقصود نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک مستقل مضمون ہے تذکیر بایام اللہ، تو یہ جو سورہ یوسف ہے یہ بھی تذکیر بایام اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ ایک واقعہ دنیا میں پیش آیا اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کئی ہزار برس پہلے کا واقعہ ہے نا، تو ہمیں معلوم نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو واقعہ، تو اس طرح سے نصیحت فرماتے ہیں۔ اور آخری جو اس میں علم ہے اس کے تذکیر بالموت، تذکیر وما بعد الموت۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں، تذکرہ کرنے موت کا، کس کا؟ کہ ایک دن آئے گا اور موت آئے گی، تمہیں دنیا سے جانا ہے، تو ٹھیک ہے کہاں جائیں گے؟ پھر اللہ نے قبر کا تذکرہ کیا، میدان محشر کا تذکرہ کیا، پل صراط کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، بعد الموت، موت کے بعد جو چیزیں پیش آنے والی ہیں اسی میں فرشتوں کا تذکرہ کیا، فرشتے جانے کیسے نکالیں گے، منکر نکیر کیسے آئیں گے، اور قبر یا تو جنت ہوگی یا تو دوزخ ہوگی، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں۔ تو اس کو کہتے ہیں تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اس کو احسن القصص فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کے بھی تذکرہ ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں، لیکن کسی ایک جگہ نہیں، وہ تو جہاں جیسی ضرورت پیش آئی وہاں بیان فرمایا، کوئی ترتیب اس کی نہیں ہے۔ لیکن سورہ یوسف جو ہے اس کی ایک ترتیب ہے، جب تک پورا مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں فرمایا تب تک اس صورت کو برقرار رکھا۔ اس اعتبار سے اس کو کہا یہ احسن ہے، یہ احسن ہے۔ تو بہرحال اس کے شروع میں تو آیا تھا حروف مقطعات کس سے کہتے ہیں، کتاب مبین کس سے کہتے ہیں، اور قرآن عربیہ کیوں کہا، اور لعلکم تعقلون، عقل کی قسمیں بھی آتی تھی کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقل معاش، ایک ہے عقل معاد۔ عقل معاش وہ ہے جو آدمی جو صرف دنیا کے آرام و راحت کے اوپر اس کو خرچ کرے، آخرت کا اس کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک عقل معاد، وہ عقل جو آدمی کو آخرت یاد دلائے اور وہاں وہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال آج کا سبق ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن ہم نقص علیک، بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسن القصص، تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ۔ بہترین واقعہ اس اعتبار سے اس میں بہت عجائبات ہیں، عبرتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، حکمتیں ہیں۔ اس میں بادشاہوں کا تذکرہ ہے، اس میں رعایا کا تذکرہ ہے، اس میں علماء کے خسائل کا تذکرہ ہے، اس میں عورتوں کے مکاری کا تذکرہ ہے، اس میں دشمنوں کے ایذا پر صبر کا بیان ہے، اس میں دشمنوں کے اوپر قابو پانے کے بعد ان کے اوپر درگزر کرنے کی تعلیم ہے۔ تو یہ چونکہ عجائبات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس صورت کو بہت زیادہ مشابہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ، کہ دیکھو جس طرح یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اپنے بھائیوں نے ڈالا، کوئی غیروں نے نہیں ڈالا۔ ایسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی اپنوں کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟
ان کو بائیکاٹ کیا، غیروں نے تھوڑا کیا، اپنوں نے بائیکاٹ کیا نا. یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ آئے ایک زمانے میں اپنے وہ بھائی سارے، اور عاجز بن کر، کیا عاجز بن کر، اور بس عاجزی کے ساتھ، یا ملک، اے بادشاہ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر لیجئے، ہم بہت عاجز ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس احسان کر لیجئے. ایسے ایک وقت آئے گا یہ قریش سارے کے سارے آپ کے سامنے آئیں گے. اور وقت آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ آئے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے نماز پڑھ لی، 2 رکعتیں 4 رکعتیں جو بھی ہو. اس کے بعد جب آپ نکلے تو دروازہ تو کھلا ہوا تھا، تو آپ نے ایک دست مبارک ایسا رکھا ایک طرف کو ایسے، اور پھر قریش سامنے تھے تو آپ نے بیان فرمایا. تو اس میں قریش کو بتایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے کیا 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 ہے. 3 سال تک ایسے بیکاٹ کیا، اور جو بیکاٹ نامہ لکھا اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا کے رکھا. اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر ان کا کوئی بیمار ہو جائے، بچہ ہو یا بڑا ہو، تو عیادت کے لیے کوئی نہیں جائے گا. اگر کسی کی وفات ہو جائے تو تعزیت کے لیے نہیں جانا، اور کفن دفن کے لیے بھی اس کے ساتھ شامل نہ کرنا. اور اگر یہ چیز کوئی خریدنا چاہیں یہ لوگ تو کوئی دکاندار ان کو سودا نہ دے، اور اگر یہ کوئی اپنی چیز بیچنا چاہے تو کوئی ان سے خریدے نہیں، ان سے سلام کلام نہ کرے. 3 سال تک یہ سلسلہ رہا. کتنے؟ الحمدللہ. جب 3 سال پورے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا جان سے، ابو طالب سے، کہ چچا جان وہ جو کاغذ انہوں نے لکھ کے رکھا تھا بیت اللہ کے اندر، اس کو کیڑے نے کھا لیا، کیڑے نے سب صاف کر لیا، چاٹ لیا اس کو، تو اس کو تو بالکل چھلنی کر دیا. البتہ ایک لفظ موجود ہے، لفظ اللہ. کیا؟ واللہ عالم وہ اللہ کیسے لکھا تھا، ممکن ہے کسی کا نام عبداللہ ہو یا جو بھی ہو. تو ابو طالب صاحب نے قریش کو بلایا، کہا اے قریش میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ اس کاغذ کو کیڑے نے کھا لیا ہے، تو اگر یہ صحیح ہوگا، اور مجھے یقین ہے جو میرا بھتیجا کہتا ہے وہ صحیح ہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، تو آپ لوگ ظلم کیوں کر رہے ہیں ان پر، ذاتی یہ بیکاٹ اس کو ختم کر لو. تو دروازہ کھولا، جا کے دیکھا کاغذ کو، واقعی وہ جو ہے وہ سب کھا لیا تھا کیڑے نے، تو اس کو چھلنی کی طرح بن گیا تھا، اور لفظ اللہ موجود تھا. تو بہرحال یہ ہے، تو بتا دیا گیا کہ اتنی سختی کی تھی انہوں نے. اور پھر جنگ یہ اور کیا کیا. تو اس وقت انہوں نے کہا قریش نے کہ آپ تو کریم ہیں، ابن کریم ہیں. کیا؟ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، یعنی آپ خود کریم ہیں، بزرگ ہیں، نیک صالح ہیں، اور نیک صالح کے آپ صاحبزادے ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں. کیا؟ بھائی ہیں، ایک ہی خاندان ہے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو ہیں آپ میرے، مگر ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی. کیا؟ اس وقت آپ نے یہی فرمایا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہ اس معصوم کو، اس چھوٹے کو جا کے ڈال دے کس میں؟ کنویں میں. تو فرمایا کہ ایک احسن القصص ہم آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، بما اوحینا الیک، اور یہ جو قصہ ہے یہ ہم نے وحی کیا آپ کے اوپر. مطلب تو یہ ہے کہ یہود کو معلوم ہو جائے، نصارہ کو معلوم ہو جائے یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ زیادہ مشہور نہیں تھا عرب میں. قوم عاد اور سمود کا تو مشہور تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ بالکل مشہور نہیں تھا. اور یہود نے اسی لیے یہی سوال کرایا تھا کہ عاد اور سمود کے واقعہ تو سناتا ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوال کر لو، یہ بنی اسرائیل ملک شام میں رہتے تھے، مصر کیسے آ گئے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم احسن القصص بیان کریں گے اور مکمل تفصیل. تو ایسی تفصیل نہ تورات میں تھی نہ انجیل میں تھی. ظاہر سی بات ہے ان کتابوں میں تو اس کو ایک افسانے کے طور پر بیان کیا گیا تھا، لیکن یہاں اس کو پوری تاریخ کے ساتھ اور اس کے عبرتوں کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ احسن القصص ہے یہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے وحی کیا آپ کے ذریعے قرآن پاک، وحی کے ذریعے سے آپ اس کو سنا رہے ہیں لوگوں کو، ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً اس سے پہلے، وحی ہونے سے پہلے آپ اس معاملے میں بالکل بے خبر تھے، بالکل
آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مصر میں کیسے آ گئے اور وہ کیا قصہ واقع پیش آیا تھا، یوسف علیہ السلام اکیلے کیسے آ گئے اور کنویں میں کیا کیا ہوا، کس نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، پھر کس بازار میں ان کو بھیجا گیا، پھر کس گھر میں وہ رہے، پھر اس گھر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اس سے آپ بالکل بے خبر تھے، لیکن چونکہ ہم سنا رہے ہیں ہم، اس لیے آپ اس سے باخبر ہو گئے۔ اس کے بعد تو بچپن میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کو نقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی باپ سے فرمایا، یا ابتی، کیا ابو جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے ہیں، کیا، والشمس، اور سورج کو بھی دیکھا، والقمر، چاند کو بھی دیکھا، اور رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ میرے سامنے۔ یہ خواب جب سن لیا یعقوب علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا بیٹے دیکھو بس خاموش رہو، کیا کرو، بس یہ خواب کسی کو بتانا نہیں، یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، ہرگز ہرگز بیان مت کرنا اپنے اس خواب کو علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، کسی ایک کے سامنے بھی نہیں، سب کے سامنے بھی۔ اگر تو نے ایسا کیا فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کوئی چال کریں گے، کوئی تدبیر کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کہتے اصل وجہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ان کو اس کارروائی پر ابھارے گا، اکسائے گا۔ سوال اس میں کیا تھا؟ اصل میں یہ خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ستارے مراد نہیں ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ جب بھائی سنیں گے کیا، وہ بھی فوراً اس کی تعبیر کو پالیں گے، کہ اس کی تعبیر تو یہی تھی، 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، کیونکہ وہ 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام کو الگ کر دو پھر تو 11 رہ گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ 11 بھائی اور والد اور والدہ یہ سب آپ کے سامنے ہوں گے، اور بھائی آپ کے سامنے عاجزی کریں گے اور یہ آپ کو سجدہ کریں گے، کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ اس سجدے کا تذکرہ آئے گا، ان کی شریعت میں سجدہ جائز تھا، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے تھے، سجدہ تعبدی نہیں، عبادت کا سجدہ تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا، ہاں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ تو اس لیے آپ نے کہا ایک وقت ضرور آئے گا، اور وہ وقت آیا پھر، جب وہ سب لوگوں نے ان کو سجدہ کیا، تو اس میں خواب کا تذکرہ آیا، اور ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے کہ وہ 11 ستارے تھے کون جس کو انہوں نے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 ستاروں کے نام بھی بتا دیے، فرمایا دیکھو ایک کا نام تھا جرثان، ایک کا نام تھا طارق، ایک کا نام تھا زبال، ایک کا نام تھا قابلس، ایک کا نام تھا عمودان، الفلیق، المصباح، الفروح، الفرغ، والثاب اور ذو الکتفین۔ تو یہودی نے کہا بالکل صحیح کہا، خدا کی قسم یہی نام ہے ان کے۔ تو آپ نے فرمایا صرف ستارے کہہ رہے ہیں، ہم تو ستاروں کے نام بھی کہیں گے، ستاروں کے نام بھی ہوتے ہیں نا، جیسے کسی کا نام دے والسماء والطارق، طارق نام رکھ دیا۔ تو بہرحال اس میں خواب کا تذکرہ آیا۔ خوابوں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، کیا خوابوں کی دنیا ایک، یہ حیران کن دنیا ہے خوابوں کی دنیا۔ اور خوابوں کے بارے میں لکھا ہے خواب اصل انسان کی روح دیکھتی ہے، کون؟ چونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو وہ یہ ظاہری اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، زبان بھی بند ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، اور کان بھی اپنا کام نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اذان بھی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ تو مسجد میں تھے، کان تو کھلے ہوئے تھے، تو کانوں نے اپنا کام بند کر لیا۔ تو روح دیکھتی ہے اس کو، کس کو؟ خواب کو، اور پھر ذات کو دیتی ہے۔ اب اس میں ایک بہت عجیب و غریب بحثیں لکھی ہیں کہ جب روح دیکھی گئی ذات کو، اگر ذات صاف ہے، کیا ہے اس میں میل کچیل کچھ بھی نہیں ہے، اور تو وہ جو چیز ہے وہی دکھائے، جیسے یہ عینک ہے، چشمہ ہے، تو روح نے چشمہ دیکھا اور ذات اور روح کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، اور ذات میں وہ اندھیرا نہیں ہے، ظلمت نہیں ہے، تو اس کو یہ دے دے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو اس نے دیکھا تو یہی ہے، اس میں تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے
نبوت سے پہلے یعنی وہی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے آپ نے خواب دیکھنے شروع کر دیے، 6 مہینے، اور آپ نے خود فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کس کا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا جو وہ نکالتے ہیں، ریشو نکالتے ہیں، تو وہ 6 مہینے بڑھتے ہیں، اس کا 46واں حصہ 6 مہینے، تو 6 مہینوں میں اللہ نے صرف ان کو خواب دکھائے مانوس کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ مانوس کرنے کے لیے۔ تو ان خوابوں میں کچھ خواب تھے ایسے عالم ارواح کی، اور کیا کچھ خواب ایسے تھے جو بالکل دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں آپ جو خواب میں دیکھتے تھے وہی ہوتا تھا، جو خواب میں دیکھا وہی ہوا۔ تو روح خواب دیکھتی ہے، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وحی کے درجے میں ہیں، کیا وحی کے درجے میں ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی خواب منقول ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب مشہور ہے کہ صاحبزادے کو قربان کر رہے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خواب ہے، وہ قرآن پاک میں ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ وہ خواب آپ نے دیکھا مدینہ طیبہ میں، کہاں؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے، تو مدینہ طیبہ جب پہنچے اس کے بعد تقریباً 6 سال تک آپ وہاں رہے، کتنے؟ 6 سال تک۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، جب 7واں سال شروع ہوا تو خواب دیکھا کہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور صحابہ نے کسی نے تو بالکل بال مونڈ دیے ہیں، کسی نے بالوں کو تراشا ہے، کترایا ہے۔ جی یہ آپ نے خواب سنایا صحابہ کرام کو، تو بڑے خوش ہوئے صحابہ کرام، کیوں؟ یاد آ رہی تھی نا، 6 سال کی یاد آ رہی تھی اپنے وطن کی، اور بالخصوص کعبۃ اللہ کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کے۔ اب جب حدیبیہ میں پہنچے تو کافروں نے روک لیا، قریش نے، آگے نہیں بڑھ سکتے، بالکل آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پھر اس میں وہ صلح ہوئی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے ہتھیار لے بغیر، ہتھیار لے بغیر، 3 دن قیام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ بہت سارے شرائط ہوئے تھے اس میں۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تو خواب دیکھا تھا، لیکن میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کرنا ہے۔ کیا اسے خواب کی تعبیر تو سالہ سال کے بھی پیش سامنے آ سکتی ہے نا۔ اب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں، لیکن 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر سامنے آئی، کتنے؟ آپ نے فرمایا خواب تو میں نے دیکھا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم کو عمرہ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ خواب، اور خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے، کیا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب ان کے تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، بس ادھر خواب دیکھا ادھر۔ ہاں کبھی کبھی کسی چیز کو دکھایا جاتا ہے دوسری شکل میں، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو 22 دکھائے گئے شکل، اس میں تاروں کی شکل میں، اور ان کے والد صاحب کو سورج کی شکل میں، اور والدہ محترمہ کو چاند کی شکل میں دکھایا گیا۔ تعبیر کی دنیا الگ ہے۔ آپ نے فرمایا الرؤیا من اللہ، اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے، والحلم من الشیطان، برا خواب گندا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ تو ایک خواب رحمان کی جانب سے ہے، وہ اچھا خواب ہے، دوسرا شیطان کی جانب سے وہ خراب قسم کا خواب ہے۔ اور شیطان خراب قسم کا خواب جو ہے یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ گندا خواب دکھا لیا، ایک تو یہ کہ ڈراونا خواب دکھا لیا، کیا خطرناک خواب دکھا لیا، اور یہ ہوا اور یہ حادثہ ہوا اور وہ ہوا یہ ہوا۔ یہ تیسرا ہے، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ کیا؟ اس کی 2 قسمیں ہیں حدیث نفس کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز کی تمنا انسان کے دل میں ہو اور وہ تمنا بھی پوری نہ ہوئی ہو، الحمدللہ وہ اکثر بیشتر اس چیز کو خواب میں دیکھتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ دیکھ کے کہتا ہے میں کراش گاڑی میں کراش، تو وہ ضرور خواب میں گاڑی چلائے گا۔ جیسے ہمارے سکوٹر والے ہوتے ہیں نا، والدین سے کہتے ہیں سکوٹر دے دو، سکوٹر، وہ کہتے بھی چھوٹا ہے تو، یہ آگے کہتا کہ مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا میں سکوٹر چلا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو تمہاری تمنا ہے، تو جس چیز کی تمنا ہے اور سر پر سوار ہو تو وہ چیز دیکھتا ہے، کس میں؟ خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات اس کی تعبیر کوئی نہیں، اس کی تعبیر کچھ نہیں کہتے یہ تمہارے دماغ کی تمنا ہے پوری۔ اور حدیث نفس کا دوسرا مطلب ہے جن چیزوں میں آدمی دن بھر مشغول رہتا ہے، کیا ظاہر سی بات ہے ایک شخص وہ دفتر میں کام کرتا ہے، وہ خواب میں بھی دیکھتا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ کاغذ لائے گئے، فائل لائی گئی اور وہ سائن کر رہا ہے۔ یا ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ وہ کلینک میں ہے، کس میں ہے؟
کلینک میں، یا جیسے ہم لوگ ہیں نا خواب میں اکثر دیکھتا ہوں میں بیان کر رہا ہوں کیا ہاں یہ کیا کرے، بس اٹھ گئے اور بیان کرنا شروع کر دی. تو جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں نا وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وضو بنا رہے ہیں اور نماز کی تیاری کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ مانوس ہوتا ہے آدمی کسی چیز کے ساتھ. اب سوال ہے کہ جو خواب من اللہ ہو کیا، تو اس کی تعبیر کیسی دی جائے گی؟ کہہ دیں کہ تعبیر دینا بہت مشکل کام ہے، تعبیر دینا بہت. تو تعبیر وہ شخص دے سکتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، کم از کم وہ عالم ارواح کو بھی دیکھتا ہو کیا، اس کی تعبیر تو 100% ہوگی، یعنی اتنا بڑا بزرگ ہو. اور اگر بزرگ نہیں ہے لیکن صاحب علم ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کسی ایک جز کو لے کر ایک اندازہ لگا لو اور خواب کی تعبیر اس کو بتا دو. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ظلمت ایک ہوتی ہے، کبھی 2، کبھی 4 یا 10 ظلمتیں لکھی ہیں. کتنی؟ تو جتنی زیادہ ظلمت ہوگی اتنی زیادہ تعبیر مشکل. یہ ایک چشمہ میں نے کھڑا کر لیا، یہ سب لوگ چشمہ دیکھ رہے ہیں نا، چشمہ. اگر بالفرض میں اس چشمے کو اس کے اندر بھر کر ایسے کھڑا کروں اور لوگوں سے پوچھوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا بات سمجھ آ گئی؟ کوئی کہے گا جناب تو قلم ہوگا، کوئی کہے گا قلم تو نہیں ہے تو اور کوئی چیز ہے. تو انہیں بتا نہیں پائیں گے. اگر کوئی ہاتھ لگائے گا بہت زور لگائے گا، اگر ہاں چشمہ لگ رہا ہے کیا، لیکن اگر اس میں پرت کے اوپر پرت ہے، پرت کے اوپر پرت ہے تو اب تو چشمہ بھی نہیں بتا پائے گا. تو ظلمتیں جتنی ہوں گی اتنی تعبیر مشکل ہوگی. تو یہ لکھا ہے. اب چونکہ آج کل کے خوابوں میں تو ظلمتیں بہت ہیں، ہے نا. ظاہر سی بات ہے جن چیزوں سے انوارات آتے وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی آتا ہے، کہتے میں نے خواب دیکھا یہ. میں نے کہا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی یا نہیں؟ فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. میں نے کہا تم آپ کے خواب کا کوئی اعتبار ہی نہیں، آپ کے خواب کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو خواب کی تعبیر مشکل ہے. اس امت میں ایک شخص گزرے ہیں علامہ ابن سیرین، کیا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ تابعین میں سے ہے. اللہ نے ان کو علم دیا تھا کس کا؟ تعبیر کا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر کا علم دیا تھا، زبردست تعبیر کا علم دیا تھا. تو علامہ ابن سیرین نے پھر ایک کتابی لکھ ڈالی، تعبیر الرؤیا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تعبیر الرؤیا کو سامنے رکھ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہیں کرنا. کیا سوال کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر 2 آدمی ایک خواب دیکھیں، کیا ایک خواب دیکھیں گے تو دونوں کی تعبیر الگ ہوگی. دونوں کی تعبیر، خواب ایک ہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہے، کیا تو اس کی تعبیر الگ ہے. دوسرے بھی ننگا دیکھے گا، اس کی تعبیر الگ ہے. مثلا اگر نیک آدمی خواب دیکھے گا کہ خواب میں ننگا ہے، کیا ہم بھی بعض مطلب دیکھتے ہیں نا محاذ اس خواب اس ننگے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، خواب میں ننگا ہوں، بڑے پریشان ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر نیک ہے، صالح ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، یہ خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ننگا ہے، بدن پر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی علامت یہ ہے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کیا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو اس طرح سے یہ گویا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تقریباً ویسا ہی ہے، جو سب توبہ کر چکا ہے، سارے حقوق پورے کر چکے ہیں. تو یہ خواب اچھا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی فاسق و فاجر ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور دوسرے گناہ مبتلا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں ننگا ہوں، اسے کہیں گے تمہارے اندر تقوی نہیں ہے. کیا؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر. تو تقوی کے لباس سے آپ خالی ہیں. یہاں ظاہری لباس مراد نہیں ہے، وہ تو ہے ہی سب کے پاس ظاہری لباس. تو آپ دیکھیں خواب ایک یہ تعبیر بدل گئی. تو علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس جب آتے تھے لوگ تعبیر معلوم کرنے کے لیے تو حضرت تعبیر دیتے تھے. پھر پوچھا اس سے شاگردوں نے، حضرت ہم حیران ہیں کہ 2 آدمی ایک ہی خواب دیکھتے ہیں، تعبیر کیسے الگ الگ ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا میں چارپائی پر لیٹا ہوں، چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کسی برتن میں رکھی ہوئی ہے جیسے کانگڑی وغیرہ میں رکھتی ہے، یا ہلکی سی آگ جل رہی ہے. تو حضرت نے اس کو تعبیر دے دی کہ آپ کے گھر میں خزانہ مدفون ہے. کیا؟ جس کمرے میں آپ نے یہ دیکھا نیچے والی منزل تھی، کہا کہ اس میں خزانہ مدفون ہے، آپ اس کو وہاں کھودو. وہ جا کے کھودا، وہ دیکھا کہ واقعی پرانے زمانے میں کسی باپ دادا کی رکھی ہوئی کوئی وہ ٹھلیا رکھی ہوئی ہے، اس میں ہے وہ.
بہرحال اس کے بعد چند مہینے ہو گئے، پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا تو نیچے آگ جل رہی تھی کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ گھر خالی کرو، کیا کرو؟ دوسری جگہ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ گھر عنقریب گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا۔ تو وہ جا کے گیا اور اپنے اہل عیال کو نکالا، پورا یقین تھا نا حضرت کے پاس، تو دوسرے گھر میں منتقل ہو گیا تو وہ گھر واقعی گر گیا کیا؟ وہ گر گیا۔ تو شاگرد نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو موسم کا بھی تو اثر ہوتا ہے، کس کا؟ تو جس شخص نے پہلے خواب دیکھا اس نے سردی میں خواب دیکھا کیا؟ سردی میں آدمی گرمی چاہتا ہے، آگ کے قریب جاتا ہے، آگ تاپتا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ ہے، مند ہے، نفع بخش ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، ہر شخص آگ کے قریب جاتا ہے تو آگ نفع بخش ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کو نفع ملے گا اور اسی کمرے میں ملے گا۔ اور چونکہ جس نے خواب دیکھا دوسرے تو گرمی کا زمانہ تھا کیا؟ گرمی کے زمانے میں تو آدمی کہتے بھائی پنکھے چلاؤ اور کھڑکیاں کھول دو اور اے سی چالو کر لو، تو گرمی کے قریب کون جائے گا؟ تو نقصان دینے والی چیز ہے۔ اس لیے میں نے تعبیر اس کی نکالی کہ یہ جو ہے وہ گھر خطرے میں ہے، کس میں ہے؟ تو یہ خواب ایک ہی تھا۔ تو بہت سارے خواب ان کے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی جو تھی وہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہا، عجیب غریب خاتون تھی، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنی خادمہ کو بھیجا حضرت کے پاس، کہا کہ ان سے کہو ایک خاتون نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا خواب ہے؟ کہا ایک خاتون نے دیکھا وہ چوراہے پر ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور اپنی حاجت پوری کر کے چلے جاتے ہیں اس کے۔ تو اس نے کہا کون کس خاتون نے دیکھا ہے؟ اس نے ایک خاتون ہے۔ اس نے کہا ایک ویک نہیں، نام بتا دو۔ اس نے کہا سمجھو میں نے ہی دیکھا ہے کیا؟ اس نے کہا تمہارا خواب ہو ہی نہیں سکتا کیا؟ تمہارا خواب ہو ہی نہیں سکتا، جاؤ اس سے معلوم۔ وہ پھر گئے، نے کہا اس نے تعبیر نہیں بتائی، کہا کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے خواب کس نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اور کسی کا نام لے لیا کہ دیکھنا فلاں خاتون نے دیکھ لیا، کیونکہ وہ شرما گئی کہ میں کیسے یہ کہوں کہ خواب میں نے دیکھا ہے، وہ گھبرا گئی تھی۔ اور پھر آئی وہ لونڈی باندھی تو کہا کہ وہ ایک خاتون ہے فلاں محلے کی، اس نے دیکھا۔ مجھے کہا نہیں اس کا بھی خواب نہیں ہو سکتا کیا؟ وہ واپس آ گئی تو انہوں نے کہا وہ تو تعبیر نہیں بتاتا۔ اس نے کہا جو ہوگا سو ہوگا، کہا تو یہ زبیدہ نے دیکھا ہے، کس نے؟ جو ہوگا سو ہوگا۔ تو وہ آئے، اس نے کہا کہ حضرت اب تو بتانا ہی پڑے گا، یہ خواب زبیدہ کا ہے۔ اس نے کہا ہاں بس زبیدہ دیکھ سکتی ہے کیا؟ ایسا خواب تو زبیدہ ہی دیکھ سکتی ہے اور کسی کے بس میں۔ اس نے کہا زبیدہ کو کہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ایک کام لے لیں گے، آپ ایک کام کریں گے اس دنیا میں کہ اس کا نفع ہر ایک کو ہوگا کیا؟ جو راستے چلنے والا مسافر ہوگا، جو بھی ہوگا، ہر ایک نفع اٹھائے گا۔ اس کے بعد کچھ سال ہو گئے، جب چند مہینے کی دل میں اللہ نے اس کے ڈال دیا کہ منی میں پانی نہیں، عرفات میں پانی نہیں، مزدلفہ میں، خود مکہ میں پانی نہیں، تو اس لیے پانی کا انتظام کر لیں۔ تو اس اللہ کی بندی نے ملک شام سے کیا؟ ملک شام سے یا دریا دجلہ سے، شام سے نہیں عراق سے، وہ نکالی نہر، وہ موجود ہے آج بھی، میں نے اس کو بہت مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ آ رہی ہے پہاڑوں سے نکال کے، عجیب غریب بہار ہے پہاڑوں سے گزر کر، لیکن اس کا بہاؤ برابر ہے کیا؟ تو اب کھنڈرات ہیں اس کے، اب سعودیہ اس کو پھر چالو کرے گا، یہ اس سال میں نے سنا۔ تو مزدلفہ میں بالکل نظر آ رہی ہے، یہ وہ نہر ہے، یہ وہ نہر ہے۔ تو کیسی بنائی؟ تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے اسی سال، انہوں نے کہا یہاں ایک خاتون ہے، اس خاتون نے کہا کہ میں جب چھوٹی تھی تو ہم نہر زبیدہ کے پاس جاتے تھے کپڑے دھونے کے لیے، وہ خاتون زندہ ہے۔ مجھے تو پہلے ذہن میں تھا شاید یہ 300-400 سال پہلے یہ نہر بند ہو گئی ہے، کہا ایسا نہیں ہے، ایسا 100 سال بھی ابھی نہیں ہوئی، 100 سال بھی ابھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، یعنی آپ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی، تم ایسا کام کر لو گے۔ تو بہرحال اس لیے خواب کی تعبیر بتانی بھی نہیں چاہیے جب معلوم ہی نہیں۔ تو جب ہم پڑھتے تھے دیوبند میں، وہاں حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تھے، کیونکہ وہ بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، تو تعبیر دینے میں بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ادھر خواب سنایا، ادھر تعبیر بتا دی۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہمارا رشتہ دار کلکتہ میں ہے، میں نے دیکھا اس کے کوچے میں گلی میں ایک گائے مر گئی ہے، بیل مر گیا ہے، ڈال دیا ایسے، تو کتے آ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، کیا کھا بھی رہے ہیں لڑ بھی رہے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں تھے، تو
حضرت نے فرمایا ایسا لگتا ہے تمہارے اس رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے کیا؟ اس نے کہا نا میں نے اپنے رشتہ دار کے وہاں گلی میں، اور یہ جو ورثاء ہیں وہ اب پراپرٹی پر لڑ رہے ہیں. تو اس نے جب معلوم کرایا خط وغیرہ کے ذریعے سے، دیکھا واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ورثاء اس میں جو ہے لڑ رہے تھے. حضرت نے کیسے نکالی تعبیر مجھے معلوم نہیں، لیکن بظاہر تو لگتا الدنیا جیفتن طالبہ کے لا. تو یہ ہے. تو گزشتہ سال ہی ان کا انتقال ہو، بلکہ اسی سال مفتی ظفر علی خان صاحب انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا علم عطا فرمایا. تعبیر کا وہاں بھی عقل حیران ہو جاتی تھی کیسے کیسے تعبیر دیتے تھے. حضرت نے فرمایا میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دو. میں نے اس سے کہا یہ خواب تمہارا نہیں، تمہاری بیوی نے دیکھا ہے کیا؟ وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بالکل میری بیوی نے دیکھا ہے کیا؟ اس نے کہا تعبیر مت پوچھو. تعبیر کہا کیوں؟ بس بہتر ہے تمہارے لیے تعبیر مت پوچھو، بڑے پریشان ہو جاؤ گی. تو بہرحال اس نے بہت اصرار کیا کیا. تو جب اس نے مانا نہیں، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ تمہاری بیوی ہے نا، تمہیں معلوم ہے کہ آپ اس کے پہلے شوہر ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل. کہا نہیں، اس سے پہلے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں. کتنے؟ ایک زندہ ہے، ایک کو مارا گیا، اور اس کی عمر 8 سال کے قریب ہے. جا کے بیوی سے پوچھ لو. وہ حیران ہو گیا یہ کیا میں سن رہا ہوں. تو جب بیوی سے پوچھا اس نے کہا واقعی ایسا ہی ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھے تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے. تو بہرحال حکم کیا ہے؟ برا خواب کسی سے مت بیان کرو. کیا؟ برا خواب کسی سے مت بیان کرو. البتہ جب آپ بیدار ہو جائیں گے تو بائیں طرف تھو 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 کریں. بائیں طرف اس لیے کہ شیطان بائیں طرف سے آتا ہے، اور اس وقت دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان وشر حاضر رؤیا. یا اللہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما. اور اگر اچھا خواب ہے تو الحمدللہ پڑھ لیں، اور اچھے خواب کو بیان بھی کر سکیں دوسروں سے. برا خواب کسی سے نہ کہیں. پھر دوسری بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آئے اور اس نے خواب بتا دیا، کیا برا خواب بتا دیا، تو جسے خواب بیان کرے گا اس کے ذمہ ہے کہ وہ بری تعبیر نہ دے، خطرناک تعبیر بالکل نہیں، اس کا احتیاط کرے اور اس سے کچھ اچھی تعبیر لے دے. حدیث میں ہے کہ جب تک تعبیر نہ دی جائے تو وہ پرندے کے پاؤں پر وہ خواب رہتا ہے. واللہ عالم اس کا کیا مطلب یہ لٹکا رہتا ہے. کیا لٹکا رہتا ہے؟ اس کی تعبیر ہی جب نہیں دی تو تعبیر اچھی دینی چاہیے. اور یہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. پہلے تو وہ دوسرے کی خدمت میں گیا، اس سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں بہت پانی پی رہا ہوں. اس نے کہا او کہیں پیٹ تو نہیں بڑھ گیا تمہارا؟ تب اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا ایسی تعبیر نہیں دینی چاہیے، ایسی تعبیر نہیں دینی چاہیے، اچھی تعبیر آپ نے دے دی. ایسے ایک خاتون آئی رسول اللہ کی خدمت میں، حضرت میرا شوہر سفر میں ہے، میں نے سفر میں خواب میں دیکھا یہ خواب. آپ نے فرمایا تمہارا شوہر بسلامت آئے گا. کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا میرے شوہر کا انتقال ہوا، تو وہ بسلامت آیا. پھر اگلے سال وہ پھر آئی، اس نے کہا حضرت میں نے خواب یہ دیکھا، میں بہت پریشان ہوں، اور کوئی خط و کتابت اس زمانے میں تو وہ بھی فون کو کر تو سوال ہی نہیں. آپ نے فرمایا خواب ٹھیک ہے، تمہارا شوہر بسلامت آئے گا. کیا آئے گا؟ اس کے بعد وہ تیسرے سال آ گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی وہاں. انہوں نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا کیا؟ تو واقعی وہ آیا ہی نہیں. تو فرمایا کہ تعبیر اچھی دے دیا کرو. پھر دوسرا فرمایا کہ اگر اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جو تمہارا حاسد ہو. کیا ہو؟ جس کو اچھا نہیں لگے تمہاری اچھی حالت، وہ تو کچھ الٹا کر دے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کو فرمایا گیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کر لیجئے، اس کو چھپا دیجئے. کیوں؟ وہ ضرور تمہارے خلاف کارروائی کریں گے. تو اگر ہم کسی ایسے دشمن کے سامنے ہم اپنا خواب بیان کریں گے اور معلوم ہو کہ یہ ضدی ہے، یہ حاسد ہے، تو اس کے سامنے ایسا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر معلوم ہے یہ میرا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے اور صاحب علم ہے، صاحب علم، اسے خواب بیان کر سکتے ہیں. آج تو خوابوں کی دنیا ہے، لوگ اتنے خواب پوچھتے ہیں تو بہرحال وقت ضائع کرتے ہیں. تو خوابوں کی تعبیر بہت مشکل ہے، اس لیے آپ کبھی بھی خواب کی تعبیر کم از کم مجھ سے نہ پوچھیں. کبھی اندازہ بھی لگتا ہے. ایک آدمی نے مجھ سے خواب کا کہا میرا دادا بیمار ہے، دادا یا نانا، تو میں نے دیکھا خواب میں وہ کمرہ رو رہا ہے جس کمرے میں وہ رہتا ہے، تو آواز آ رہی در و دیوار سے رونے کی. تو میں نے کہا تمہارے اس کا انتقال ہونے والا ہے. کس کا؟ دادا یا نانا ہے.
اب تو مجھے یاد بھی نہیں کیا کہا تھا، اس نے انتقال ہونے والا ہے۔ بہرحال تو 2-4 دن ہو گئے، اس نے پھر فون کیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب وہ تو میں نے تھوڑا ایک اندازہ لگایا، قرآن پاک میں ہے کہ جب فرعون ڈوب گیا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن فرعون ڈوب گیا اپنے لشکر کے ساتھ، نہ تو آسمان نے رویا نہ تو زمین نے رویا، کسی کو افسوس نہیں ہوا، کسی کو افسوس کیوں افسوس ہو جائے گا، ظالم مر گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ نہ تو آسمان نے رویا نہ تو زمین نے رویا، تو کیا کسی کے مرنے پر آسمان یا زمین یہ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے جب مومن مرتا ہے۔ کیا مومن کے انتقال پر زمین روتی ہے آسمان روتا ہے؟ کہ کیسے؟ کہ زمین کے جس حصے پر بندے مومن عبادت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، تو وہ سارے ٹکڑے اس دن روتے ہیں کہ افسوس وہ نہ رہا، افسوس ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے زمین کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی چلتا ہے کسی پہاڑ کے اوپر سے تو پہاڑ خوش ہو جاتا ہے، پھر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے باتیں کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ بالکل بے جان ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ باتیں کرتے ہیں، تو پہاڑ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس سے آج کوئی اللہ اللہ کرنے والا گزرا؟ یہ نہیں کہا ایکسکرشن والے گزرے یا نہیں، وہ تو گزرتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی اللہ وہ کہتا فخر سے کہتا ہے کہ ہاں آج ایک شخص یہاں سے گزرا اور وہ ذکر کرتے ہوئے گزرا، وہ تلاوت کرتے ہوئے گزرا، یا یہ کہ اس نے یہاں نماز پڑھی، ظہر کی، عصر کی۔ تو فرمایا کہ یہ فخر کر لیتے ہیں۔ یہ جو ٹکڑے ہیں جن پر وہ عبادت کرتا تھا یہ اس دن روتے ہیں، یہ اس دن روتے ہیں۔ تو سوال ٹھیک تھا، آسمان کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں۔ کیا؟ ہر مومن کے لیے یہ جب مومن پیدا ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دروازے سے رزق اترتا ہے، کیا اس کے لیے جتنا مقدر ہے، یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ مثلا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں آسمان میں تمہارا رزق ہے، کیا نکلتا تو زمین سے ہے لیکن اترتا کہاں سے؟ بارش اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہے، اور سورج شعاعیں ڈال دیتا ہے، اور چاند کا بھی اس میں دخل ہے، تو اوپر سے ہی تو یہ سارا نظام ہے۔ اب بارش نہ برسے، سورج نہ نکلے تو کیا نکلے گا نیچے سے؟ پھر فیصلے کے مطابق نکلتا ہے۔ جس درخت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنا پھل تمہیں نکلنا چاہیے اتنا نکلے گا۔ تو بہرحال فرمائے کہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں اور نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کلمہ طیب ادھر سے چڑھتا ہے اور اعمال صالح ادھر سے چڑھتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ کھلے رہیں گے، چاہے وہ بیماری کیوں نہ ہو، پھر بھی پانی تو پیتا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کھاتا پیتا ہوگا، چاہے گلوکوزی سے ہی تو دوائی سے ہی، وہ بھی تو ایک قسم کی بہرحال، اور کچھ نہ کرے تو اللہ اللہ تو کرتا ہی ہے۔ کیا بیمار ہی ہے اللہ، اس سے معلوم ہے کہ بیمار جو ہوگا بستر پر وہ بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے، بس پکار رہا ہے یہ۔ تو جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ دونوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دونوں دروازے روتے ہیں۔ کیا افسوس وہ شخص نہ رہا، اب قیامت تک وہ دروازے کھلیں گے نہیں۔ تو بہرحال میں نے اس جوان کو بتایا کہ اسی آیت سے میں نے کہا جب اس کو وہ رو رہے تھے اس کے وہ در و دیوار، تو اس کے فراق میں، کس میں؟ فراق میں رو رہے، تو خواب میں دکھایا گیا، تو اس کا مطلب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر بھی کر لیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن ممبر لایا گیا، ممبر میں خطبے ہڑ مسجد نبوی میں، تب تک ممبر وہاں نہیں تھا، بس محراب کی جگہ تھی فقط، البتہ وہاں ایک ستون تھا، آپ خطبہ دیتے تھے وہیں نماز پڑھاتے تھے۔ پھر جب وہ خطبے کی سیڑھی لائی گئی ممبر، آپ نے اس کو تھوڑا سا دور رکھا، اتنا دور جیسے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ہے، اتنا فاصلے سے دور رکھا۔ بھائی آپ یہاں نماز پڑھا رہے تھے تو جمعہ کے دن آپ گئے پھر خطبہ دینے کے لیے یہاں، کیوں؟ پبلک زیادہ آئی تھی، پبلک جمعہ کے دن دور دور سے لوگ آتے تھے، تو آپ نے چاہا کہ ہم ذرا بیچ میں اس کو ممبر کو رکھیں تاکہ آواز ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ تو خطبے کے دوران جو رونے کی آواز آئی، اور وہ آواز جو ہے وہ اونچی ہوتی گئی اونچی ہوتی گئی، یہاں تک کہ پورے مجمع نے اس آواز کو سن لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، لیکن جب غور کیا تو کوئی بچہ تو روتا نہیں ہے، تو آپ اترے، خطبہ کو وہیں چھوڑ دیا، آئے اس ستون کے پاس، اس سے باتیں کی آپ نے، تو وہ ستون رو رہا تھا، اسے کہا ما یبکی کا، کیا
کیا آپ کس نے رلایا آپ کو؟ تو اس نے باتیں کی، اس نے کہا حضرت آپ کے فراق نے، کس نے رلایا مجھے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ یہیں خطبہ دیتے تھے، یہیں نماز پڑھاتے تھے، آج تک اتنی دور تشریف لے گئے تو میں تو محروم ہو گیا، میں تو آپ میرے ساتھ ٹیک بھی لگاتے تھے۔ آپ نے اس کو ایسے گلے لگایا، حدیث میں پہلے اس کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر چاہو تو ہم آپ کو نکالیں گے یہاں سے اور باہر کھیت میں آپ کو پھر دوبارہ رکھیں گے اور بوئیں گے اور آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا، پھر درخت بنے گا کیا، اور قیامت تک سوکھو گے نہیں، قیامت تک، اگر چاہو تو جنت میں جاؤ۔ اس نے کہا حضرت دنیا فانی ہے کیا؟ واہ سبحان اللہ، کیا عقل مندی ہے نا، دیکھو دنیا فانی ہے، ایک دن تو فنا ہونا ہی ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جنت میں بھیج دیجیے۔ کس میں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اس ستون کو نکالو، ستون کو نکالو اور اس کو دفن کر لو، کیا کرو؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہمارا مذہب صرف کاغذوں میں نہیں ہے، کیا ہمارا مذہب کاغذوں میں نہیں ہے، وہ ایسا تو جیسے سورج کو نظر آتا ایسا نظر آتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، صرف کاغذ نہیں۔ جائیے یہ مکہ شریف جائیے، یہ مولد ہے کیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، یہ محلہ ہے، اس کو غزہ کہتے ہیں، کیا غزہ موجود ہے، یہ شعب ابی طالب ہے، نشانات موجود ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ آج یہ غار حرا ہے اپنی شکل پر، کس پر؟ یہ نہیں کہ جناب یہاں غار حرا تھا آج نہیں، اپنی شکل پر ہے، بالکل وہ پتھر جیسے اس زمانے میں تھے ایسے۔ تو کہ یہ غار حرا ہے جہاں وہی نازل ہوئی، اور پھر یہ غار ثور ہے جہاں آپ نے 3 دن کم و بیش قیام فرمایا، تو وہ غار ثور اپنی شکل پر ہے۔ اور یہاں سے آپ تشریف لے گئے، طریق الہجرہ ہے، طریق الہجرہ ہے، ٹھیک طریق الہجرہ ہے، اور سب سے پہلے آپ وہ معبد راستے ملی جگہ موجود ہے، جگہ آپ قباء آئے، کس میں؟ سب سے پہلے جس جگہ پر آپ نے تشریف، جس جگہ وہ جگہ موجود ہے، آج وہ باغ ہے، کیا؟ ہم ایک مرتبہ گئے تھے، علماء کرام تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو جب دیکھا وہاں دروازہ بند ہے، دروازہ، اور باہر جو ریگزین کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں کام ہو رہا ہے، اس لیے ممنوع دخول ممنوع ہے۔ تو ہمارا جو گائیڈ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک کشمیری کام کر رہا ہے یہاں اندر، تو اس کو میں فون کروں گا۔ میں نے کہا جلدی کر لو، میں تو لولرا گنس مسرال ہے نا، چارانے لگے تو ہمارے کشمیری بھائی آئے ہیں، تو بہرحال اس کو فون کیا، اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، میں دوسرے دروازے سے آپ کو داخل کر لوں گا۔ تو اس نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، تو دوسرا دروازہ چھوٹا سا تھا قریب میں، وہاں سے داخل کر کے ہم اندر گئے۔ تو اس جگہ پر جائے نماز 2-4 پڑھی ہوئی تھی، تو ہم نے کچھ نوافل وہاں پڑھ لیے۔ اس کے بعد ہم نے کہا بھائی جو ہم میں سے بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی دعا کر لو، کیا کر لو؟ تو خوب وہاں دعائیں کر لیے، اپنے لیے، امت کے لیے، جگہ موجود ہے جگہ۔ اور جس مسجد کا سنگ بنیاد آپ نے اپنے دست مبارک سے لگا ہے، ایک تو قرآن پاک میں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن وہ مسجد آج بھی ہے، مسجد قباء، کیا؟ تو وہیں قباء کے قریب میں پھر منافقین نے مسجد بنائی تھی، جگہ موجود ہے، جگہ الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، راستے میں جمعہ کا وقت ہوا، آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی، مسجد جمعہ موجود ہے، مسجد جمعہ۔ ایسے آپ بنو سلمہ میں گئے، آپ نے 2 رکعتیں شمال کی جانب پڑھائیں، وہی نازل ہوئی فول وجہ کا شطر مسجد الحرام، اس لیے آپ رخ کر لیجئے خانہ کعبہ کی، وہ جنوب میں، کس میں؟ تو 2 رکعتیں آپ نے وہاں، 2 رکعتیں یہاں پڑھائی، تحویل قبلہ ہوا۔ وہ مسجد آج بھی ہے، چلو عمارت دوسری ہے، تو وہ ہے مسجد قبلتین، مسجد۔ اب جنگ بدر ہوا، بدر موجود ہے آج بھی، وہ تو ہے نا وہیں، وہاں کہا جائے گا، تو یہ وہ بدر ہے، یہ وہ میدان ہے، یہ وہ کنواں ہے جس میں ان کو ڈال دیا گیا تھا بعض ابو جہل وغیرہ کو۔ تو یہ احد ہے، کیا؟ یہ جبل رمات ہے، یہاں اپنے ساتھیوں کو ٹھہرایا تھا، اور یہ شہدائے احد ہے، کیا؟ یہ حضرت حمزہ ہیں سامنے۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ یہ صرف کاغذوں میں لکھا نہیں ہے، کتابوں میں نہیں لکھا، یہ سامنے ہے، کیا ہے؟ وہ کنویں موجود ہیں، یہ وہ کنواں ہے جس میں آپ نے لعاب دہن ڈال دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے بھی اس کا پانی پیا ہے، میں نے 1400 سال ہو گئی، کتنے؟ جی، یہ سلمان فارسی کا وہ باغ ہے، کیا بات؟ یہ وہ جگہ ہے۔ تو یہ وہ مسجد شریف ہے جس کا آپ نے سنگ بنیاد ڈالا، اور مسجد نبوی، یہ وہ محراب ہے، کیا محراب موجود ہے آج، اسی جگہ امام نماز پڑھا رہا ہے، پہلے تو دوسری جگہ پڑھا رہا تھا محراب عثمانی میں، آج محراب نبوی میں، اس میں لکھا ہے مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مصلی رسول اللہ۔ تو وہاں 10 سال آپ نے نماز پڑھائی۔ اعتکاف کہاں کرتے تھے؟ ستون لگا ہوا ہے،
کہ یہ اعتکاف والی جگہ ہے، یہ وفود والی جگہ ہے، یہ استوان حرس ہے، اور یہ جو رونے والا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اس کے اوپر لکھا ہے ہادی استوانۃ المخلقہ، کیا ہے اس کو استوان حنان بھی کہتے ہیں، تو بات یہ سب ہے، یہ ایسی تاریخ ہے، بات سمجھ، اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو روضہ شریف باقاعدہ موجود ہے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف فرما ہے، اور جنت البقیع سامنے ہے، 10,000 صحابہ، کیا 10,000 صحابہ، اور وہاں معلوم بھی ہے یہ ازواج مطہرات کی قبور شریف ہیں، یہ اہل بیت کی قبریں ہیں، کیا یعنی مطلب تو یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ حنین کا میدان آج بھی موجود ہے، حنین کا میدان جہاں صلح حدیبیہ ہوئی وہ جگہ موجود ہے آج بھی، صلح حدیبیہ وہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہاں۔ مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے یہ اتنا مستند ہے، اتنا مضبوط ہے، بالکل سورج کی طرح، شک شبہ کی کیا گنجائش ہے؟ تو کسی نے کہا تھا زندگی کے 3 نشان روٹی کپڑا اور مکان، تو کسی اللہ والے نے کہا کہ زندگی کے 3 نشان اللہ، محمد اور قرآن، کہا تو روٹی کپڑا تو ضرورت ہے، یہ نشانی زندگی تھوڑی ہے، ضرورتی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرماتے ہیں نا، تو میں مختصر کر لیتا ہوں اس کو، تو یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، ایک اللہ کیا بالکل نمایاں ہے، سبحان اللہ، اتنی مخلوق ہے تو خالق سمجھ کیوں نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت مبارک اور ساری چیزیں موجود ہیں، شک شبہ کی گنجائش ہے کہاں؟ کیسے شک شبہ ہو جائے گا؟ یہ سارا موجود ہے نا سامنے، مکہ موجود ہے، مدینہ موجود ہے، ساری چیزیں۔ اب رہا قرآن پاک، کیا یہ تو طے ہو چکا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، کیا اور خوابوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ برابر فون کر لو، ایک کو فون کریں دوسرے کو فون کریں، ہے میں بہت پریشان ہوں، مجھے خواب کی تعبیر بتا دی جائے، اس کو بتا دو اچھا خواب ہے الحمدللہ پڑھ لو، کیا پڑھ لو، اور اگر برا خواب ہے تو کسی سے بیان مت کرو۔ تو جب یہ سنا برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان کبھی ایسا خواب دکھاتا ہے جو آدمی گھبراتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو عرض کیا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور میری گردن اڑا دی، کیا آپ نے مسکرایا، آپ نے فرمایا کہ اوہ شیطان بھی کیا کیا خواب دکھاتا ہے، یہ صرف تم کو پریشان کرنے کے لیے شیطان نے یہ خواب دکھایا۔ شیطان اتنا دشمن ہے، وہ ہم کو آرام سے سونے بھی نہیں دیتا، اتنا دشمن ہے کہ تو آج کریں کیوں پریشان، کیا ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں ادھر سے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تقریباً 40 سال کے بعد سامنے آئی، وہ اس میں آئے گا، ھذا تاویل رؤیا من قبل، یہ وہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔